لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون محمد عزمی خواہم خدا را خدایا کو اس کے مصطفیٰ را ایمان مائتات خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد. سامعین یہ خالص دینی پروگرام تواڈی خدمت وچ الہلال میز فوزی طرفوں پیش کیتا ویندا پئے. ان دے مقرر ہیں الحاج مولانا عبدالستار صاحب توسری. بزرگان ملت، دوستوں عزیزوں، دین کی تبلیغ مشکل ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی. جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا. حضور کی امت بھی دکھی ہے کہ لوگوں کو اچھائی دا آخر برائی کو روکیں. مردہ امیر غریب مرد بی بی محنت کرے کہ گھر گھر کے اندر پاک پیغمبر کی مقدس تعلیم آوے. اس کو جلسے واقعی ہے کہ ہر آدمی کو توجہ نال بیٹھے مسئلے سمجھنے کی کوشش ہے. یہ راگ دا جلسہ نہیں، میں دوہے کے قصیدے سنانے واسطے نہ آیا. راگ سے توجہ کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ بندہ آواز سے مست ہوں گے کہ آدمی بڑا خوش الحان ہے، سانو سنجے بڑی ٹچ آئیے. بس اگو کوئی مسئلے نال اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ راگ دا جلسہ نہیں، یہ خواب دا جلسہ ہی نہیں، یہ فتوے بازی والا جلسہ ہی نہیں. یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیم دا پروگرام ہے، جس واسطے ضروری ہے کہ ہر آدمی پوری توجہ نال بیٹھے مسئلے سمجھنے کی کوشش کرے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت ہے جب تقریر نو ختم فرمانی ہم تو آپ دا آخری جملہ یہ ہے فَلْبَلِّغْ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ. جہے آئے بیٹھے نہ آمن والے کی یہ پیغام پہنچائے، انہیں کو یہ مسئلے سنوائے، انہیں کو یہ مسئلے بتائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخیر سے جملہ فرمانی ہن میں پہلے آخری سے. ان کی وجہ یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہر آدمی مسئلہ سمجھے نہ مسئلے واسطے کوشش کرے نہ اپنے دوستوں کے بھائی جا کے دسے نہ سارے دور کے اکثر وار
اکثر تقریراں راگجا ہوئیں یا خواب ہوئیں یا فتوی بازی ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ مسلمان دین کو کٹ گئے، حلال کے حرامی تمیز نہیں رہی، وجہ کا احترام نہیں، چھوٹے کے راہ نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی فرمائے کہ اپنے ماں باپ کو اف نہ کھائے، یہ قرآن مقدس کی نفس قطعی ہے۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو اف نہ کھائے، یوں ماں نو جھڑکا نہ لواہے۔ سارے دور کے مسلمان جھکے دیں گے، گالی کہیں گے۔ پاک پیغمبر کے سامنے جدا کافر کی دھی نو قید کر کے انیلے پے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پتہ چلا جو عورت دا سر دا پردہ موجود نہیں۔ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کے دیتی، فرمایا لوگو اس عورت کا پردہ بناؤ۔ عرض کر دن یا رسول اللہ تو کافر کی دھی ہے، حضور نے پردے کا کیا فکر؟ نبی پاک نے فرمایا لوگو جی جیے بھاوے اپنی ہوئے بھاوے بیگانی ہو، نبی کافر دھی کے پردے والا بنیں گے، کافر کی دھی کے پردے کا خیال رکھیں گے۔ اصا ہمسائیں گے اتنا برباد کروں کیا مدبی نبی نے کیا میں دی۔ میرے پیارے عزیزو، میں کسی حضرات کی خیر خواہی کے ہمدردی کے غمخاری واسطے آیا، میں چاہتا یہاں تو آجا سویا جانا جہنم دیا کرو بچن، اللہ کی بڑی عدالت کی سرخرو ہو۔ میرے پیارے جہے کم واسطے بادشاہ پیدا کیجیے وہ کم کرو۔ اللہ پاک نے کوئی مجید ہی فرمائے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں خدا نے انسانوں کے جنہ میں نہیں پیدا مگر اپنی عبادت واسطے۔ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ یہ تجارت، ملازمت، زمیندارہ کاروبار، کھانا ایمان کی زندگی کا مقصد نہیں۔ تسی حضرات جہے کم واسطے آئے ہو اس کم کا خیال کرو۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے دن رات اللہ کے دین واسطے محنت فرمائی۔ علماء کرام کو سنا ہو ہے جو حضور نمازاں پڑھتے ہم پیر مبارک چھوڑ گئے۔ سارے دور کے مسلمان مسجد کی پیر نہیں رکھیں گے۔ میرے پیارے عزیزو، حضور کے زمانے بے نماز کو کافر سمجھا رہا، جڑا مسجد اتنا رہا آدھا یہ منافق ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے اپنی خلافت کے اندر دستیانہ لکھا جڑا نماز کا خیال نہیں کرے گا باقی دین کا ہی وفادار نہیں۔ یہ تھوڑا اصلی دین، اصلی مذہب یہی ہے کہ تسی حضرات مساجد نو نماز نال آباد کرو، بچے نو قرآن پڑھاؤ، سچ چلاؤ، حلال کھاؤ، ماں باپ کا ادب احترام کرو، ہمسائے کی ہمدردی کرو۔ جہے مسئلے تمہیں سمجھ نہیں آگے انہوں نے چھوڑ دو۔ قیامت کے دن آخ دیوائے ربا یہ گلاں سانو سمجھ نہ آیا، ہم نماز والا مسئلہ تسی سارے سمجھ دیو۔ یہ قرآن اللہ کی لا ریب کتاب ہے، مقدس کتاب ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظروا منازلکم بالصلاۃ و قراءۃ القرآن، لوگوں اپنے گھروں نماز نال منور کرا ہے
قرآن کی قرات نال منور کرا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عبادت امتی قرات القرآن، میں محمد رسول اللہ کی امت کی بہترین عبادت قرآن کا پڑھنا ہے۔ قرآن پڑھنے والا یہ ہے جن رب نال گلاں پیا کرے گا ہوئے۔ سارے رہنما پیشوا سارا راتی اللہ دا قرآن پڑھتے ہیں، سنگے پہ وہ جو حضور سائیں دے پیر مبارک کھل گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر عمر ساری رات اللہ دا قرآن سے نفل کرے پڑھ دے۔ حضرت عثمان بن نورین ایک رات کے اندر قرآن دا ختم کرے گا۔ مولا علی شیر خدا روزانہ 1000 رکعت نماز نفل بھی ادا کرے گا۔ حضرت حسن مجتبی 55 دفعہ مدینے پاک رو پیدل چل کے کعبے کا طواف کر زیارت کیا کرے گا۔ پیر حسین میدان کربلا کے اندر بچے کو ہاتھ نمازہ پڑھتا، بانو کترا کے نمازہ پڑھتا۔ حضرت امام زین العابدین کنبہ شہید کرا کے 1000 رکعت نماز نفل بھی میدان کربلا کے اندر بخار نال کی ادا کرے گا۔ تو اکثر سنی ہو تو حنفی مسلک نال تعلق رکھتے ہو تو علماء لکھے کہ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ساری رات مصلے کے گزر بھی آئی۔ اکثر اتفاق یہ ہو رہا جو صبح کی نماز عشاء والے وضو نال ادا کریں گے۔ ایمان نال لکھو سارے گھر میں یہ دین ہے، یہ قصے نہیں، یہ بازاری کہانی نہیں، اخباری واقعہ نہیں۔ اللہ پاک ہی مقدس قرآن فرمائے میرے بندے ہیں، میرے محبوب ہیں، عباد الرحمان ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جنہ کی رات سجدے تے قیام جنر گزر دی، ساری رات رکوع تے سجدے پہ کریں گے، قرآن کی تلاوت پہ کریں گے۔ میرے پیارے بندے قرآن معلوم تھے ایک بندے ہوں گے ساری دنیا نال جو محبت ہے بھی رات اصل دنیا کا کام نہیں کریں گے۔ بڑے بڑے شہروں اسٹیشن پہ جاؤ، انہیں معلوم کیجیے سارے لوگ رات کو اسٹیشن پہ آئے کھڑے بھیڑے گڈے امتحان جیڑی شے نال بندے کا پیار ہوں گے پچھے بھی رات کو نہیں دے گا۔ اور حضرت علی بھی فرمائے ایران کی چھپی کتاب نہج البلاغہ کی چاہے سونا علی فرمیدہ لوگوں لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی نبی دے صحابہ نو دیکھے، ہمارا آدم نے حکم میں ان پاری تو ایک آدمی نہیں جرا پاک محمد کے صحابہ جیسا ہوئے۔ لقد قانون جس میں اونا شوشن گبرا جنوں غبار آلودہ ہوئی ہن، میدان جنگل جہاد کرنی ہن، وقت باتوں سجد و قیاما، اونا دی رات سجدے تے قیام جنگل گزرتی آئی، ساری رات رکوع تے سجدے کریں گے۔ پیر علی این گواہ ہے یا جو صحابہ جگہ کی رکوع تے سجدے کی وجہ ہم دین علیہ انہیں صحابہ کو گاہی بیٹھے کرتے قسمت دا دعا کتوں آ گئے۔ پاک پیغمبر 23 سال پڑھا گئے، نبی تربیت فرما گئے، اللہ نے قرآن مجید بھی دکھایا وَيُزَكِّيهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا نت کرے گا پھر قرآن سے حدیث کی تعلیم دینا، شاگردان رسول کی پاکی دا خدا گواہ ہے کہ لوہا پہلے پاک کریں گے پھر قرآن کے حدیث کا رنگ چلیں گے۔ جس نے سینے ایمان ہے وہ عقیدہ رکھے کہ اللہ دا اعلان سچا، رب دا قرآن سچا، کہ نال نال تساں حضرات دین دے واسطے آئے ہو، یہ مسئلہ سمجھی جاؤ کہ قرآن پڑھن نال نماز پڑھن نال دل دماغ ایک نور پیدا کیے، پھر مسئلے سمجھ
دین نال جلے دل لگ وئیں بندہ کوشش کریں گے ماہرین شریعت کے پاس رہیں گے، زور تقوی والے کے پاس رہیں، بصیرت والے کے پاس رہیں، طویل تجربے والے کے پاس رہیں، محدثین کے پاس رہیں، مفسرین کے پاس رہیں، اللہ والے میں ایسے رستے سے کھڑاؤ جو قیامت دن میں کامیاب ہو کے وہاں یہ زمینے والے دے دیں گے کہ رات وکیلیں کے درد سے چکر وجے مریں گے، ایسے مقدمے والے ملتان کے لاہور پہ رہیں دل جو لگی کھڑی ہے۔ اب یہ مسئلہ پکڑ بنو ایمان نہ تصدیق قلبی نہ دل کی نہ لگے، زبانی کلمہ پڑھنا یہ ایمان نہیں۔ باقی دوست احبابوں کو دکھا ہے کہ علماء محققین نے نزدیک ایمان نہ تصدیق قلبی نہ دل کی نہ لگ وئیں یہ زبانی کلمہ پڑھنا اجراء احکام واسطے شرط ضرور ہے، لیکن ایمان ان شے نو سڑیں دیں جو دل دین نال جڑ وئیں، اللہ دے قرآن تے نبی دے فرمان تے لگ وئیں، جنہاں دی دل لگ ویندی ہے وہ دین رات کوشش کریں گے ماہرین شریعت اللہ والے دا دامن پکڑیں گے اور ہر روز اللہ کی بارگاہ درخواست بھی کریں گے، ربا اہدنا الصراط المستقیم سانو سیدھے راہ تے چلا، صراط الذین انعمت علیہم سانو انہاں لوکاں دے راہ تے چلا جنہاں تے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، میں خدا دی نبیاں تے نعمتیں صدیقاں تے نعمتیں شہیداں تے نعمتیں ولیاں تے غوثاں تے کتباں تے نعمتیں ہر مومن ہر روز ہر نماز رکھا جل ربا میں کو نبیاں والے راہ تے چلا، میں صدیقاں والے راہ تے چلا، میں شہیداں والے راہ تے چلا، میں ولیاں تے غوثاں تے کتباں والے راہ تے چلا، یہ درخواست کرا کرے نماز کے وچ مومن کی درخواست یہ ہے کہ میں نبی صدیق شہید ولی کے راہ تے چلا، لیکن سارے دور کا ہر آدمی آپ دل سے دماغ خواہش سے خیال دے پیچھے پیا لیں گے تو سن لو تو لوگ آدمی ساری دل نہیں منیں گی، یہ مسئلہ سلا دماغ نہیں بنے گا۔ میں تمہیں بتا دینا میں آپ دل سے دماغ خواہش سے خیال دے فیصلے تمہیں سناؤ واسطے نہ آیا، نہ اپنے باپ دادے یا رسم دکھاؤ واسطے آیا، میں نبی سونے دی مقدس تعلیم دا پیغام پہنچانا آیا۔ میرے مسئلے قرآن ہی کہن، نبی کی حدیث سے حضور دے فرمان ہی کہن، پیغمبر جہی جماعت ہوں کئی سال قرآن کی حدیث پڑھا گئے، جس رستے سے وہ جماعت گئی ہے میں اس رستے سے جا رہا ہوں، نئے رستے کا میں قائل رہا، کیونکہ سارے دور کی بیماری عام آ گئی ہے، ہر آدمی آگے میرے پیچھے آؤ، میں نے یہ بیماری نہیں لگی کہ میں تمہیں آخا میرے پیچھے آؤ، جنہیں میرا خواہش سے خیال کا تقاضا ہوئے، ہر آدمی میرے دل دماغ کی پیروی کرے، میرے خواہش سے خیال کے پیچھے آئے، ان عذاب میں مبتلا نہ، میں تمہارے سامنے تیرے مسئلے بیان کرے نا، قرآن کہیں یا نبی کی حدیث سے حضور کے فرمان ہی چل پیغمبر جہی جماعت نو تو سکھا گئے جس راہ سے وہ جماعت گئی ہے میں تو اس راہ سے لے جانا چاہنا۔ صحابہ تابعین کے گھر جرا دین ہا میں کہنا سر تبا تابعین جہی نیکی کی میں کہنا اچھا وہ نیکی کریں۔ حضور سے فرمایا لوگوں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین جماعت میں محمد کی جماعت ہے، اس کے بعد وہ لوگ انہیں کے پیچھے آمن، انہوں کے بعد وہ لوگ انہیں کے پیچھے آمن، تین جماعت واسطے حضور فرمائے بہترین جماعت ہیں، میری کوشش ہے سارے گھر دین وہ ہوئے جرا بہترین لوگوں میں۔ میں
زندگی اپنی اسی مسئلے سے صرف کیجیے کہ زہد تقوی والے بندے تلاش کیتے جنہوں نے خشیہ الہی ہا، جنہوں اللہ نے فہم و فراست عطا کی تھی، دینی بصیرت عطا کی تھی، جنہوں کی ساری زندگی قرآن کے حدیث کی تعلیم گزری ہے، انہیں کنے جا کے میں پوچھے وہ مجموعہ علماء زاہد کے متقی جس رستے کے جا رہے ہیں، میں لوگوں کو ادا اصحابی راہ پہ بنے۔ باقی اگر چار دے بیٹھے ہو تو ایک جملہ سن جاؤ کہ جنہیں ٹکڑے ٹکڑے سب پکائی ودے ہو ان کے نال دین سمجھ نہیں آنا۔ چھوکرا کچھ میں نہ پہنچے وہ چھوڑا وہ سارے چولے والا کن سے بنگار صاحب ہونے کا آئے ہو دیہاتوں کی بڑی بیماری ہوئی جی میں ڈلنا چھوڑ اسے باندھے کہیں لگی درخت کلے والے بیٹھا ہوا دھوپ کے لگا گیا اور کوئی تعلیم نہیں، کوئی تربیت نہیں، کوئی ہوش نہیں، کیونکہ استاد تو تھیا کوئی نہ پڑھن میرے وینن استاد نے بچے پائے وینن تو سکنے ہوتی چورہ استاد کی کتے اسے تو خیر کی نہیں لیتی بولے استاد کا احترام ہی کہیں نہیں، ایمان علی اللہ بول کا ہی نہیں، کون سکھاوے کہ نوجوان کو ٹیوب مالا لیں گے بولیں گے بچپن کی گال میں نہ کریں گا اجے لکھو ماں کا بوچھن پکڑی وجے دن سے وجے نہ لے لیکن جنرل کا جوان تھا بولیں گا نہیں، بولیں گے تو سختی نال بولیں گے۔ میں تھوڑی تکیلی دیکھیے کہ میرا سونا بچہ آیا نہیں خیر ہو گئے سکھا گئے گھاڑی جو پیر رکھے سے مست خالی کار کیا پکائے ہوئے مئی سے گیا کہ دال 1000 مہینہ روز دال پکائی تھے ایک کون آتے جو تین گوشت گھنا لی کہا انہیں دال پکا رکھا روٹی ہوٹل سے من کھا دیا جو ہر جا کے بے شمار ہوٹل کھل گئے سارے ماں باپ جو غصہ اٹھن کرتے کہتے ہیں گھر نال جھیڑا لیں گے روٹی ہوٹل سے بیٹھے جب ہم تو سر سولہ کوئی مسافر بابے اتنے آ گئے یہ پیٹو سوشل گھر اگر روٹی کھانے تو بیوی بچے کو تو حصہ دینا پوچھی میرے سے جو دیا اپنا جلے دینا پورا بھرا کے کام بھی ٹیک لا کے کلا کھا دے وقت کے بعد سنگا ساتھ مال رکھ دیا گھر جو بندہ دن میں نہیں اٹھا تو تھوڑا جا حساب تھی اپنا میلے پھیرے تو دیا حوصلے تو دیا نہ تعلیم نہ تربیت حالانکہ انسان کے خالق دا حق ہے مخلوق دا حق ہے انسانے دا حق ہے حیوانے دا حق ہے اپنے دا حق ہے بیگانے دا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ ہمسائے کے متعلق اتنی تعریف کی ہے کہ میں محسوس ہی رہا شاید اللہ کا آدر آئے جو ہمسایا جائیداد دائی وارث ہوئے کوئی پتہ کو نہیں کیا لوگوں کو کوئی نہیں کہ لوگ جڑے بات سننا آدھن کوئی اے مسئلے تھوڑے سننا آدھن بات سننے والے چسکے بدے چینن سر کا بھی حق وہی قرآن پڑھ دے وہی قرآن پڑھ دے اچھا کن کے بنوں آج یہ جملہ پکائی بنوں کسان نبی کے دروازے پہ آؤ پاک محمد نے فیصلہ کراؤ اللہ نے آسمان تو کتاب بھیجیے کتاب کے نال پڑھاون والا استاد بھیجیے جائیں 23 سال اللہ کے قرآن کی تفسیر فرمائیے آج یہ جملہ ہی یاد رکھ بنوں یہ جڑے ٹکڑے تساں کل پکائی ودے ہو آیات دا ٹکڑا تے حدیث دا ٹکڑا ان دے نال دین سمجھ نہیں آتا جتنے باطل فرقے ہیں وہی ٹکڑے بیان کریں گے والا سارا دین یہ ٹکڑے نہیں والا سارا دین اللہ دا قرآن ہے نبی کی حدیث کے حضور دا فرمان ہے دین سمجھن دی اگر تو اپنی خواہش ہے
دین دے شہدائیوں سارے قرآن سے نگاہ کرو، ساری حدیث سے نگاہ ہوئے تاں دین سمجھی تھی، ٹکڑے نال دین سمجھ نہیں آتا تو اب کیا پتے۔ قرآن مجید کی چاہے اللہ پاک فرمائے منتہوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، جو عورت پسند آئے نکاح کرو۔ قرآن ماں کلمہ عموم دے، قرآن کی آیت لکھا کرے جو عورت پسند آئے نکاح کرو، لفظی معنی یہ آیت دئی ہے فانکحوا ما طاب لکم، نکاح کرو جو عورت پسند آئے۔ دو شادیاں کر سکتی ہو، تین کر سکتی ہو، چار نکاح کر سکتی ہو۔ ہوں اگر کوئی آدمی یہ آیت پڑھ دے کہ آ کے ماں نال ہی نکاح حلال ہے کہ بہن نال ہی حرام ہے، اللہ جو فرمائے جو عورت پسند آئے، ہوں یہ آیت دے الفاظ دا لفظی معنی یہ جرا میں سنے رکھنا، لیکن دین تا سمجھی تھی سارا قرآن سامنے ہوئے، ساری حدیث سامنے ہوئے، جا کے قرآن چاہے ماں نال نکاح حرام ہے، بہن نال حرام ہے، ماسی نال حرام ہے، پتی نال حرام ہے، بیٹی نال نکاح حرام ہے، نکاح والی عورت نال نکاح حرام ہے۔ ہوں جلے سارے قرآن کی حدیث کو سامنے رکھو، اسے پتہ چل دے جو اکثر عورت نال نکاح حرام ہے، شاگ نادر کہیں عورت نال حلال ہے۔ گل میری سمجھ آنی چاہیے۔ قرآن کی اون آیت کنی معلوم تھی لا جو جہی عورت پسند آئے نکاح کرو، لیکن جلے بندہ سارے قرآن سے نگاہ کرے، پاک پیغمبر دی ساری حدیث کے ذخیرے سے نگاہ ہوئے، اسے این ویلے پتہ چل دے جو اکثر عورتیں نال نکاح حرام ہے، شاگ نادر کہیں عورت نال نکاح حلال ہے۔ ہوں یہ ہزارہ مسلمان جو ہے نکاح کی کھڑے انہیں عورتیں نال نکاح کہیں دا حلال ہے، زور نہ لگ یہ چپ کی بولے تو پتہ اس کا نہیں لگ رہا، اس کا منگوا دینا تو نہ تصا جی شادی شدہ ہے بیٹھے ہو تاری زنانی نال کو دیا نکاح کرے چاہیے جی چپ کی وجہ میں سمجھے تھا یاد ہاتھ جائے گا، زور نہ لگاؤ، شیطان جے کو پکڑی پہ تو نہ لاوے، جے کو نہیں پکڑی پیا تو نہ لاؤ۔ شادی شدہ عورتیں نال نکاح حلال ہے، کوئی اور آدمی کر سکتے۔ اس واسطے میرے پیارے کچھ الے سو سبق پکے سو، ہوں تصا سمجھی کھڑے ہو بکرے حلال ہیں، دمبے حلال ہیں، گھٹے حلال ہیں، مرغے حلال ہیں، میں آدھا اکثر دمبے بکرے مرغے حرام ہیں۔ یہ گل تو کوئی آئی تو کوئی نہیں، تصا چھوٹے چھوٹے پکائی کھڑے نہیں گئے، لیکن سبق تو اتنا سمجھیے ہاں جا تصا آگے پکائی کرتے ہو جو مرغا حلال ہے، بکرا حلال ہے، دمبا حلال ہے، گھٹا حلال ہے، گاں حلال ہے، منج حلال ہے، میں آدھا اکثر مرغے حرام ہیں، اکثر بکریاں حرام ہیں، اکثر دمبے حرام ہیں، اکثر منجی حرام ہیں، اکثر گئی حرام ہیں، سارے نادر کوئی حلال ہے۔ تصا کہڑے بندے آئے بیٹھے ہو اج رات تصا سارے نے گھروں ایک ایک مرغا پکڑ کے کوہ کے اصا کھا بنو سارے واسطے حلال ہے۔ ہوں مسئلہ سمجھے گا عزیزو اوہ مرغا حلال ہے جرا جیل طریقے پہ آسی، حلال طریقے پہ آسی، ورنہ مرغا حرام ہے۔ تم اللہ تعالیٰ فواحد اگر خطرہ محسوس کریں گے اور جو عدل انصاف نہ کر سکتا مت نکاح ہی کو کرائے، دوسری تیسری چوتھی شادی کی اجازت کا ہی نہیں، قرآن ہے، لیکن یہ ہے کب کو نہیں آنا کیسے سمجھی یہ تو کہوں میں بہت دور گئے جو ہوں تقریر کر کے انشاءاللہ میں نے تیرا گھر دکھا دوسرا بھی ٹوئے کے پروئی تھا بس ہونا کروڑ پکے رات جرا غازی خان جانے کی انشاءاللہ اللہ نے پہنچایا تو کل ظہر کے بعد تقریر مجھے مل سی ہوں تصا توجہ کرو یہ چیزاں سمجھا نہیں جائیں سنا نہیں جان سے جانے
تساں تو دل دا دیو نا راگ دے دیو ہوں اج دورے راگ دا وڈے لوگ جڑے تو گھر پہن بکھے ننگے اپنا نال لڑکائی بدن کہیں میں اون چاہیے اون چاہیے لوگوں کو پتہ لگے نہیں لے رہے تو سے گھر بھی چلتا نہیں ماں چھوٹی کا دوپٹہ نہیں یہ اور چیز کا چھان رو نہیں لڑکائی بدے حول ولا مسئلہ سمجھو دین سمجھنے واسطے میں درخواست کیجیے آئی جو تم ماہرین شریعت کے پاس جاؤ جنہیں زمین کے کیس واسطے ماہر وکیل تلاش کریں گے جان کی پیچیدہ بیماری واسطے ماہر ڈاکٹر کے حکیم کے پاس نہیں ہو انہیں ایمان بچانے واسطے ماہرین شریعت کا دامن پکڑو لیکن یہ گل تو نہیں آتی دوسرا جو قرآن پڑھ دے قرآن پڑھ دیا تھا کہ اس واسطے اچھا لوگ مقلد ہیں حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اچھا سنی ہے سارا دین پانچ پیغمبر کی غلامی قرآن تری سارا ایمان ہے نبی کی حدیث کے حضور کے فرمان تری سارا ایمان ہے لیکن قرآن سمجھے سی کون پکڑائی چھوڑ کو پکڑائی بیٹھی ہے چاہ پی پی کے کھار چھٹی کھڑی نہیں اگر پرانے زمانے بچے دودھ بھی نہیں ہم دہی مکھن لمبل بالیا دن سا کو چاہ پلاؤ لم ہلے بیٹھن چالی چاہ پی سامان کھیلنا انہوں نے نتیجہ نکل گیا کہ دھار چھٹی کھڑی ہے چاہ بھی مہربانی ہے ساری چاہ پی پی جگر گل گئے نے حکے سگریٹ پی بھیجے سڑ گئے جا غیرہ مشین دی دن چل ون پیچھے مشین نہیں تو ختم تھی رہی ہے اس واسطے مسئلہ سمجھ نہیں آتا ملک کے سارے بندے تقریباً بیمار ہیں کوئی تندرست آدمی نہیں حالانکہ ڈاکٹر عام ہیں کشتی عام ہیں ٹیکے عام ہیں گولیاں علاج معالجہ لیکن خون چہرے کھائے نہیں میرا خیال ہے اگر چاہ کے حکے لیا رفتار رہی رے سالے کنے زیادہ عمر کہیں نہیں تھی سی تو حکے کنے بڑی قد کہیں نہیں تھی سی نکلے گھس مسئلے ختم چلے آزار ایسا کمزور تھی گئے کہ کیا مسئلہ سمجھو بات سمجھو غصے ودیو فلانا قرآن جائے تا پڑھ دے تسا سارے مسئلہ سن کھڑے ہو اج 4 نکاح جائز ہیں یہ مسئلہ کا ہے نا ہوں میں بھی آئے پڑھیے اس جو آئے اگر عدل انصاف نہ کرو تو نکاح ہی کو کرائے دوسرے نکاح دی اجازت کا نہیں قرآن سارا قرآن بندہ پڑھے تو مسئلہ کہاں سمجھیں گے سارے قرآن پہ نکاح ہوئے مسئلہ کہاں سمجھیں گے اچھا اللہ فرمائے 4 نکاح کرا ہے پاک محمد جلے فوت ہیں حضور جن نو گھر والا حضور جو نکاح کے گھر موجود ہیں یہ گل تو کوئی آنجن قرآن کی نہ سے کتی ہے ہم کہوں ماتا بلکم من النساء مسئلہ وثلاثہ ورباع 2 نکاح کرا ہے 3 نکاح کرا ہے 4 نکاح کرا ہے 5واں نکاح کی اجازت کا نہیں قرآن کی نہ سے کتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ کے نکاح بھی تو ایک ویلے 11 پی جہان جڑے نبی تھیں بھی وفات حسرت آیات کھائیے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پر ملال سے حضور کے نکاح جلن 9 ازواج مطہرات نبی کے گھر وچ موجود ہیں کہڑا مسئلہ سمجھاؤں تانی تو ساری ترٹی لگتی ہے ساری شامت اعمال ہر بندہ میرے پیچھے قرآن کیا پڑھنا انہیں قرآن جائے تا نکاح 4 کرا ہے محمد الرسول اللہ کے نکاح 9 بھی جائیں یہ مسئلے کون سمجھے سی تو آندن پہلا سالا مسئلہ ہو رہے نبی کا مسئلہ ہو رہے پہلی میری نیندر ہو رہے نبی کی نیندر ہو رہے اگر قرآن جائے تو پڑھ دیں گے نبی سے موت آئیے میں آدھا نہیں کھڑا جو نبی کی جلے وفات کھائیے 9 بھی جہان
تو لوگ بدھو بنائی کھڑے اچھا ٹور گیا پھر میں ایسا بیٹھے ہوئے مولوی نبی کی موت نہیں پہ منیں گے میں تو رسالے کا تقسیم کرنا جنازۃ الرسول کئی سال تھے پیارے کروڑ پچے نہ لے دیا نبی دے جنازے دار رسالہ نبی کی موت جیسا قائل کا نہیں تھے قسمت تو لوگ بدھو بنائی کھڑے یہ سارا توڑے علاقے کا نہیں کئی بار کیا میں تقسیم نہیں کیتا کہ نبی سنے کے جنازے کے مہاجر انصار سارے آئے نبی کی وفات کھائیے نبی کو غسل دیتا گئے کفن دیتا گئے جنازہ پڑھا گئے دفن کیتا گئے نبی کی موت کا منکر کیسے بس ہن لوگ اکثر پہلی والے گلا کریں میں انے والا پہلے والے کو کون سمجھائے مسئلے رب راضی ہوگی کل نفس ذائقۃ الموت ساری نفسوں کو موت آنی ہے قرآن سچا قرآن بھی آیا سچی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھائے گئے زندہ حضرت عیسیٰ زمین پہ آسی حضور فرمائے فیتزوج جو آ کے شادی کرے سی ینزل عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم آسمان کرے زمین پہ آسی فیتزوج جو آ کے شادی کرے سی فیولد لہو کو بچے پیدا ہو سن فیم کو سو خمس واربعین سنۃ 45 سال زمین پہ راسی فیموت وفات پیسی فیدفن مئی فی قبری میں محمد کے کسے دفن کی تھی فاقوم انا و عیسیٰ ابن مریم بین ابی بکر و عمر یوم القیامہ میں تو عیسیٰ ابن مریم میدان قیامت کے اندر ابو بکر کے عمر کے درمیان کھڑے تھی اچھا موت کے منکر ہے اس خدا جو غضب کریں گے روئے لوگ کو ساری کائنات کے عالم کو کافر کے مشرے کھڑے کریں گے مردے میرے کلمہ نصیب نصیب عالم کا گوشت ظاہر لے گال تک میں نسو مجموعہ علماء ساری کائنات کے علماء کے فتوے کا لینے سارے کو کافر کے مشرک کیا بنائے ہوئے تو بٹھو بٹھو بندے بچیاں قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں قرآن کا کون انکار کریں گے قرآن سچا قرآن کا ہر فیصلہ سچا قرآن کی ہر سچی لیکن قرآن سمجھنے واسطے طاقت کی ضرورت ہے سارے ایسے تے نگاہ ہوئے حضور کی مقدس تعلیم تے نگاہ ہوئے اس واسطے تو مومن دعا کھڑا منگے منو سیدھے راہ تے چلا منو نبیوں والے راہ تے چلا صدیق والے راہ تے چلا شہید والے راہ تے چلا ولیاں کے وسط کتبہ کے راہ تے چلا اللہ کا قرآن آ دے اپنے خواہش کے خیال کے پیچھے نہ جا افرائے کا ملک کا خدا الہ ہوا اے بندے کو لے جا رہے جو اپنی خواہش کو معبود پڑائی لگے ساری کائنات کو آگے میرے پیچھے لگو جنہیں میں قرآن کی حدیث سمجھا میں آخوں یا تو گمراہی ہوئے جی میں آخا ان بندے سے شیطانی اثرات ہیں قرآن کے حدیث کا مانا وہ جو ماہر میں شریعت لکھ گئے جو کسے والے لکھ گئے میرے پیارے والے سالے کی بھی علمی طاقت ہے کیا لوگ کے تکوائے پچھلے دور کے لوگوں کا حال ہے ہاں حضرت ابو حنیفہ جو جا کے فوت ہے میں مدینے تو کتاب آئیے انہیں لکھے 70,000 دفعہ اٹھائی قرآن کا ختم کیا ایمان نہ رکھو والے میرے بھی کیس روز تک رہے جو نہ رکھو امام بخاری 6 سال دہا قرآن یاد ہے منزل اکبر پکی کھڑے ایک دن کا سے حدیث گئے دوسرے بھی گئے تیسرے بھی گئے چوتھے بھی بات کرے پہلے گئے اجا اس کا خیر نہیں آئے نوجوان آخر لگے معصوم بچہ تو کیوں پابند آپ کو کرے نہیں ایک چھوٹا بچہ جو من شوق ہے پاک نبی کی حدیث کی تعلیم حاصل کرا نوجوان آخر لگے بیٹا استاد سان روزانہ 40 حدیث کا سبق دیں اچھا اپنے کاپی پہ لکھے ہیں تیرے پاس کوئی کاپی ہے نہیں کاغذ نہیں
قلم دبات نہیں. ایک نوجوان ایسے بچہ پہلے کاغذ قلم دبات میں دینا اچھا 40 حدیث لکھی ہوئی ہے انہیں بٹھرا نہیں 2-4 حدیث کا لکھ دیا کر پہلا آمن تو چاہے نہ سامنے کاغذ قلم دبا یہ معصوم بچہ ساری اٹھا کے آگے لوگوں میں نے 3 دن ہو گئے میں پہلے در سے حدیث ہی پانا اس آپ یہاں کاغذ کھولو کبھی وہاں کا سبق 120 حدیث میں تو مزاج سنا دوں. بہت نقدان حالی ہے پہلے والے مار کا نئے تشکیل کے نہیں فی الحال سبق نے جو پکا مان چھوٹے بچے سبق 120 حدیث یاد سنا دیتی ہے لوگ کاتے کے لکھے ہوئے ہم ایک چھوٹا بچہ اپنے سینے پہ لکھے رہا عالم لکھے امام بخاری جلے 12 سال کا تھے محمد جی کئی لاکھ حدیث کو جان ان پچھلے عالم کتاباں لکھے نسا کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. فتاوی ابن تیمیہ 77 جلدیں کہ 77 میں گنا اللہ تو ساری حکا کتاب بارے گھر ہے گنا ہے کتابیں میں کیا ضرورت ہے لیبل لایا قرآن 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 بس شکار کر دیتا گیا اٹھا حدیث 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 کئی بندے وہ پکڑ کے لے یا اٹھا نبی 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 کئی ان سے پکڑ گئے بندے یا اٹھا علی 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 کئی بندے میں پکڑ کے جائے حسین حسین ولی 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 کوئی پتہ سکتا لیبل لوگ لائی پائن والے شکار کرنے کی خاطر یہ جی چھوٹے چھوکرے کبوتر سے گیرڑا پکڑے لین پیچھے کوڑ کی دانا لین اگر دانا نہ لاون تو کبوتر شکار نہیں ہوگا یہ ٹویا چاہ کھٹیں سنگ والی کئی کوئی کو وچا رکھیں مٹی نال چاہ پھریں پیچھے پھوکا دے دے وہ دانا کاٹ کھڑیں باقی سامان سارا گم ہوں نالے بدا مریں گے قرآن قرآن دے ایک پتہ کبھی نماز پڑھ کر گے نماز کی کیا ضرورت ہے رات نال قرآن سنایا اب اندھی قوم بدیے سے حسین دوڑے اور پاکے گناہ منیں گے حسین کا ذکر ہے حسین کا خم نہیں کیا نماز سے اللہ کا بندہ 1000 روپیہ تسلی والی جا کے دے نہیں امان رکھیں نہیں گھی کے دوسرے ایک باری کھلانے تو حاصل کریں نہیں دین کے لیے ضرورت نہیں سمجھے گا دین ان بندے کے لیے من پیا نہیں دیں جیسے آپ کو دین کا ہی نہیں کیا نا تماکو والی دکان تو سونا گھنا گیا تھا نہیں ساری دکانیں سناتے نہیں دین کی جا کا نہیں سناتی تھا جیتا مرضیا کی ڈھائی پی رب راضی تھی سیاح تھی میرا پیارا میں عرصہ بیان کرنے والے علاقے تقریر کر آنا میں کئی 1000 میل سفر کی تن تحقیق کی تھی جو کیا مدنی تقریر نہ پوا ماہرین شریعت کے پاس گیا دروازے دروازے تھے مکہ مکرمہ دیا محمد مصطفیٰ دروازے تھے مدینہ منورہ دیا علی المرتضیٰ کے دروازے تھے نجف اشرف دیا پیر حسین کے دروازے تھے کربلا مولا دیا عربستان کا کتابیں پڑھا ایران کا کتابیں پڑھا اللہ کا قرآن گواہ کر کے آگا جہے مسئلے میں بیان کر لینا وہ سچے مسئلے اللہ کے قرآن اس موجود جا نبی کی حدیث کے حضور کے فرمان اس موجود مجموعہ علماء پچھلے مشائخ سارے بزرگان دین کی وہ تحقیق ہے جی تمہارے سامنے میں بیان کر لینا چلو دیکھ لو سائیکل کر دو شیطان کی نام مراد ہے اسے سائیکل کو جھکا گاڑی والا اپنا پکی پہ سائیکل
سائیکل جھن پے سائیں اللہ رحم کرے سن گھروں روانے تھی آئے نا سر بات سن پے نہیں تھا سائیکل کا تماشا دیکھ لا حول ولا سوچو میں تسا کو ووٹ منگل کا نہ آیا بتا نوٹ منگل نہ آیا فتنے کئی پیدا تھے نبی صحیح فرمائے میری امت کے دور آتی مومن اللہ کا میرا بلّہ صبح مومن ہوگی کل شام نو کافر ہوگی شام نو مومن ہوگی کل صبح نو کافر ہوگی اللہ کے دل دماغ کے خیر کے خیال نو قرار کے سکون نہ ہوگی داڑیاں چٹا کھانے مسئلہ نہیں سمجھ آیا پیچھے داڑھی چٹے چھوڑنے کے بعد مسئلہ سمجھ آئے کہ پچھلے سارے عالم کافر نما راج اختیار کرو سچ شیطان کی مار کی دیکھ سے کرتے سچ جتنا داڑھی چٹی نہیں تھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا یہ سفید روح جلے شیطان ایسے دلی کا تارا ہوں کمزور تھا جنی کو جماعت کرنے نہ کھیلا یہ پتا کہ نہیں ہے جو بکری اجڑ کرنے نکل رہی ہے پیچھے شیطان ان کو چاہیں گے مجموعہ علماء کو نہ چھوڑے ہاں نبیوں کے صدیقیں کے شہیدیں کے ولیوں کا راستہ نہ چھوڑے ہاں میں تو سمجھنا مری کہ اللہ کا فضل ہے میں نبیوں کا غلام ہاں صدیقیں کے شہیدیں کے ولیوں کا غلام ہاں نبی کے صحابہ اہل بیت کا خادم ہاں حضرات انبیاء علیہ السلام و معجزات سے میرا ایمان اولیاء کرام کی کرامات سے میرا ایمان تصوف سے میرا ایمان روحانیت سے میرا ایمان بیعت سے میرا ایمان زندہ پینے سے میرا ایمان قبریں والے سے میرا ایمان قبریں کی زیارت سے بھی میرا ایمان میں ساؤں جیوے سونا نبی فرما گئے یہ لفظ تھا بعض میرے سن دے ہو تو نبی کا دامن نہ چھوڑے راضی تھی وہ یا ناراض تھی وہ نبی مہاجرین انصار نے 23 سال جو کچھ پڑھا گئے ان کے میرا ایمان ہے اللہ کے قرآن کے لیے میرا ایمان نبی کی حدیث سے حضور کے فرمان کے لیے میرا ایمان شاگردان رسول جو کچھ پڑھا گئے سمجھا گئے میرا اردو کا ایمان سلف صالحین جو مسئلہ سا گئے میرا اردو کا ایمان اللہ میں کو نمے رستے کنے بچاوے نمے مذہب کنے بچاوے نمے مسئلے کنے معصوم فرماوے شیطان بڑا نام مراد انہیں کو ایسے تو سونا کلمہ نہ بول کے ہاں دیں قرآن بلوے سا میں بلوے سا پائے کرے مندے کر رہے سا پیو نو مندہ ماں نو مندہ بہن نو مندہ گھرا نو مندہ پانی نو مندہ ہوا نو مندہ ماچے سے بالن لگے کہ نہیں بلی ماچے بنا والے نو مندہ دان کو چھمک مار لیے تے چھمک بھنی لیے چھمک بھی بھیڑ نو مندہ دوسرا دینا ہاتھ کھلا گئے جتی سے والے موچی نو مندہ زبان چل گئی ملک دی لیکن قرآن والا لفظ شیطان آ گئے تو تم کر دے تیری ہری قرآن یاری سونا لفظ بولے تھے وہ سجے منہ ڈالے فرشتے چال کے دم تو کی چنگی گل نہ بولی یہ حل کے چلے گئے گران سویرے جس پرانے زمانے لوگ حال ہی چلے نہیں ہم تے قرآن نہیں پھیرے دیں گے سونے کلمے بولے نہیں ہم ورنہ بندہ دان کو ہولے ہولی چمکی مارے کیا خیبر آپ جا رحمتا ہوں اللہ کی امان ہونے جلدی جلدی چلتا تو سارے کلمہ کریں سنے دان کو چمکی ماری تو وجہ تیرے مرشد کو تیرے سائیں کو حرام تھے دیکھو کہ جے سونے کلمے پکائی کرے ہو آج میرے خالے گھر کے دعا منگتے ہیں کہ اللہ کرے تیرا ہی ٹھیک داند حرام ٹھیک ہوگے کیونکہ کرو کرے کل ہوتی کہ آگے دو دعا منظور نہیں تھی تھی رل کے منصور اللہ کرے سی مر پہنچی دان کریں دعا آگے تو کرو کرا کھڑے ہو پھل منظور جو نہیں تھی دنیا تھا کہ دلانے کی امداد کرا دوں اب کل کو سوچ کر تمیز کر لیں دان جو مر گئے رونگا بیٹھ کیوں غریب آدمی ہم پیسے کہیں بعض والے حرام کی پہ روز زیادہ میں حرام کی پہ ٹھیک ہے اتنا گئے عقل کا بیجاں کے بچوں کو مندے کریں گے لاکھ لانا کئی حالانکہ ہکا لانا تھی بندے کا تختہ کر کے دیے تو لاکھ لانا جیسے بچے کے پائے بنیے دوسرا دسو کسی وہ مسجد قرآن پڑھا سی یا ملنگ دے کرتے دھوئیں کے باقی سارے آنکھوں کا پوچھ دینے والا کون زور نہ لاکھو
دنیا دیون والا کون، جوڑے جوڑے دیون والا کون، دے کے لین والا کون. سونا سونا کی رکھو. باقی پرچے نہ تھوڑا کھبا پرچے آنے پیچھے میرے نال کسا جو لاہے پیچھے روز میں تمہیں پرچی کا جواب دے سمجھتا. یہ ہوں پرچی سدے کو صحیح وجہ سے ہے تو بڑا پرچے یہ مسئلہ تراویح کا بندہ پوچھتا پہ کہ نماز دے ٹائم تھی گئے کہ کروڑ والے نمازی نماز پڑھی کھڑے ہو سکنا تو پڑھی نہ جان تو جلدی جلدی پیچھے بولے لو تو میں پرچی کا جواب لینا تاکہ وہ تو مکھے تھا جو رمضان کو پھر کیا ہے یہ مرکا ترمذی شریف ہی کا ہے سارے سیاست حدیث کی کتاب ہے ترمذی شریف. امام ترمذی لکھے اکثر اہل العلم اکثر علماء 20 رکعت کے قائل ہیں. جی حضرت علی کے حضرت عمر کی روایت ہے 20 رکعتیں پڑھو. اکثر اصحاب رسول کا قول 20 رکعتیں ہیں. امام شافعی فرمائیں ہاں کرنا تو بدل دینا مکہ کا مکے والے کو نہیں پاتے رمضان 20 رکعت تراویح ادا کریں. یہ 150 ہجری پیدا تھے امام شافعی کلا پیدا تھے یہ مکے کا جوان ہے آج مکے والے 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں. خلفائے راشدین صحابہ 20 رکعت پڑھتے ہیں جنہیں نبی صحیح کے پیچھے نماز پڑھ جائے. نبی کے پیچھے تراویح کہیں پڑھیے زور نہ رکھو وعدہ کیتا ہے ایسا بولے سو اگر نماز کو چرک ٹھیک گیا تو پھر آپ کو ٹھیک میرے واسطہ کوئی نہیں. جلدی جلدی آپ کو نبی کے پیچھے تراویح کہیں پڑھان صحابہ دن 20 رکعت تراویح کہ امام شافعی آج مکے والے کو نہیں پاتے جو 20 رکعت پڑھتے ہیں. اس زمانے کا لا کئی حال کعبہ کے مسجد نبی کے اندر 20 رکعت کی جماعت کی گل سمجھ آئیے لو نہ بولو بس ہوں ہی گل کریں ہیں پیچھے دعا منگے ہیں. ایشور کو پکڑا ہے پکڑا ہے ایشور کو بیٹھی نکلتا میں نے پھلوں گا پیشاب والے میں نکل چلو پیشاب والے کوئی اجازت ہے بھائی جنا پیشاب نکل جاتے ہو تو سمجھو یہ مسئلہ سنو بات. ایک آدمی کو آخے ونیا ایران تھے جو 20,000 روپیہ داخل کر ورنہ ڈھکے ہی رہتا کو یہ آدمی آ کے نامیا 8,000 کا اعلان ہا ہکا دے 8,000 کا دیا دے 20,000 کا بندہ پیسے چاہ کے عدالت پہنچ گئے. سن کے دیکھیے موقع اور جاگو دعا پہ منظور لیے پیچھے رہے بندے کے 20,000 داخل کر ورنہ سارا کے میں دھکیلا میرا کے نا 8,000 کہا بندہ 20,000 روپیہ چاہ کے عدالت پہنچ گئے. اگر حاکم صاحب اگو آخے جو تو 8,000 داخل کر پیچھے پائی کھڑے 8,000 بیسی کا باقی اپنے پیسے بڑا آتی کے نا زور نہ لگ یہ جکر اے چاہ بنیے 8,000 روپیہ آتے اگو حاکم آکے 20,000 پیچھے والے ان کو 12,000 روپیہ لگ دے لیکن ٹھک کھڑے سن. میرا پیارا یہ قیامت والے بھی مسئلہ سچا تھی دیا 8 رکعتیں لے گا سنیے میں مار کا جی وہ یہ مسئلہ سچا تھی دیا 8 کا ضرور بیچوں کیونکہ 8 کا پڑھی کرے ہیں یہ گالے 12 رکعتیں آخا کو ثواب نہ ملتی بہت سر اللہ کی رحمت وال دیکھوں کہ نہ دیکھوں جو نہ رکھو یہ 12 رکعتیں والے بھراس والے رکعت میں کو ثواب نہ ملتی بات مسئلہ سارے بھرانے کا سچا تھی پیا یہ مسئلہ سچا تھی پیا کھالا 2 رکعتیں والا تو بھرا سارے 12 رکعتیں کیا مدنی کتوں نے سن یہ تو پکڑی بھی بنائے دیکھو کہ سونا مذہب ہے سارا کہ سیدھا مسئلے سارا احتیاط والے دوسری والے میرا پیارا کل ہے اصل گلی سے نبی کے صحابہ سارے نال ہے نا زور نہ رکھو. ہاں نبی سائیں جنہیں کو تراویح کی جماعت کرائی ہے نماز پڑھائی ہے جو سیاست کانے جمع نبی پاک نے کنبے قبیلے کو جمع فرمایا مرد آئے بھی جایا مہاجرین کے انصار ہے مسجد نبوی 3 گلاس بھری گئی میرے پاس پیغمبر نے جماعت کرائی جو سحور کا آخری ٹائم قریب آ گیا. اصل گال ہے تصا کھڑے نماز کرنے تھکے تو سمجھے گلے لو کہ کوئی سہولت تھی رہا یار
سہولت والا پاسا شکر کروڑ پتی والے تو سا نبی کے زمانے کائنات سے نہ تو حضور تک شہور کے آخری ٹائم تک پڑھائے ایسا کر سکتے آگے اچھا تو 15ویں صدی چاہے حافظ بولے گے بچے نیک نیک اچھا حافظ بولے فلانا وہ خدا کا نام منو تو رات تھما دیں گے یہ نا تیز رفتار ہوئے میل والی کار چلتا بھائی گھنٹے گھر کروڑ ملتان ڈیرا غازی خان جتنا میں نے گھنٹے ختم کرا تو نبی سے زمانے وہ اللہ کی قسم حدیث ہی جائے حضور تیجی رات جلے جماعت کرائیے صحابہ عدل صاحب محسوس کی رہا این یفوت الفلاح شہور کا ٹائم اج ختم تھی گئے اللہ کی قسم حضور جو تراویح کی جماعت ختم کرائیے صحابہ گھر گئے کئی پانی کا گھٹ پیتے کہیں کھجور کھا دیے کہیں کو لقمہ کھا دے صبح بھی بانگ آئیے سارے مہاجر انصار مسجد نبی ٹائم صبح کی نماز جماعت نال پاک محمد کے پیچھے ادا کی رکھا پس ان زمانے کو لا کے ایسے مسلمان سارے بھی کھڑے پسند احتیاط نہیں ہے باقی میں کوئی فتوا چالو چلے نہ پیا بولنا لگ یہ گل دسے نہ پیا جو قیامت ان شاء اللہ بھی رکھا والا مسئلہ سچا پی پیا تو ہم پکڑی پھوٹو احتیاط نہیں ہے بھی پر اچھا لے جاگو اللہ تعالی جان بھی حفاظ کرے ایمان بھی حفاظ کرے اللہ پاک اسلام بھی حفاظ کرے باقی یہ رسالہ ہیں جنازت الرسول فیصلہ کن مناظرہ صدق والا رسالہ 7 بار نبی کے بی بی بطول دے کول بی بی صدیق راضی ہوئی یہ بے نظیر و لاجواب مناظرہ شیعہ کے 99 نال 3 دن مناظرہ ہوا ہے 30 سال ہو گئے آج تک نشی جواب لکھے نہیں انشاءاللہ قیامت لکھن اللہ تعالی جان بھی حفاظ کرے ایمان بھی حفاظ کرے اللہ پاک اسلام بھی حفاظ کرے